بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے نوید شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ آج میرے بڑے ہی سینئر، بڑے ہی پرانے دوست، ہمارے کولیگ، ہمارے ہیڈ ایکسپریس نیوز میں امان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی نوید، بہت مہربانی انٹروڈکشن دینے کا یار۔ بالکل ایکسپریس نیوز کا وہ زمانہ اور اس سے پہلے ایٹ لیسٹ جسے میں کہوں 15 سال کی مسافت نوید آپ کے ساتھ اور دوستی، اور بہت ہی اچھے ایک پروڈیوسر آپ، جس کو ہر کوئی ریکگنائز کرتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ٹائم دیا اور اتنے اچھے الفاظ میرے لیے استعمال کیے۔ امان صاحب، میں آپ سے اصل میں جاننا چاہ رہا ہوں، میرے خیال سے شاید آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں اسلام آباد کے جو کل تک جو شو تھا آپ اس کو پروڈیوس کرتے رہے، اور بڑے کئی میرے خیال سے 1 دہائی سے زیادہ ہی آپ نے پروڈیوس کیا اس کو، جی اور آج کل آپ کینیڈا میں ہیں اپنی تعلیمی مصروفیات کے حوالے سے۔ مجھے یہ بتائیں، میرے خیال سے شاید آپ عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ اپنے شو میں بلا چکے ہیں، تو کیسا پایا آپ نے عمران خان کو؟ نوید، نہ صرف میں شو پہ بلا چکا ہوں بلکہ میں وہ واحد اسلام آباد کا آپ کہہ سکتے ہیں پروڈیوسر، یا وہ واحد بندہ جس کے ساتھ عمران خان کی ڈائریکٹ انٹریکشن تھی۔ اور وہ جب بھی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جب بھی وہ میرے ایکسپریس کے اسٹوڈیو میں آتے تھے تو میک اپ روم میں بیٹھ کے نا ہم فارملی جو ہے وہ گفتگو جب سٹارٹ کرتے تھے تو میرا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ خان صاحب، آپ کی پارٹی نے ابھی تک جو ہے وہ 21 سال کی جو وہ جدوجہد جس کو نام دیتے ہیں، تو میں نے کہا 1 سیٹ آپ لے چکے ہیں، اور وہ بھی میرے حلقے سے۔ مجھے خان صاحب یہ بتا دیں کہ میرا حلقہ جو کہ عیسیٰ خیل، اور خان صاحب کا بھی حلقہ وہی جسے آبائی حلقہ کہہ سکتے ہیں، وہ میرا آبائی حلقہ ہے، اور وہیں سے ہی خان صاحب جیت کے پہلی دفعہ بھی مشرف کے دور میں پارلیمنٹ میں آئے تھے۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ خان صاحب مجھے کوئی ایک بتا دیں ترقیاتی کام جو آپ میرے حلقے میں کروا چکے ہوں۔ تو خان صاحب کا ہنس کے کیا جواب، نہیں امان، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام لیجسلیشن کرنا ہے۔ اس وقت بھی یہی راگ الاپتے تھے، اور ماشاءاللہ سے جب پرائم منسٹر بن چکے ہیں تو آج بھی وہی راگ الاپ رہے ہیں۔ اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ نوید، جب آپ کسی بندے کو، کسی فرد کو، کسی قوم کو ایٹ لیسٹ 25 سال تک اس بات کی امید دلاتے ہیں کہ میں آؤں گا اور میں سب کو چینج کر دوں گا، اور یکسر ہی جو ہے ان کی پالیسیز اور ان کے بیانات جو ہیں وہ آپ کو جب وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں اور چینج ہو جاتے ہیں۔ وہی پرائم منسٹر صاحب، وہی عمران خان صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر جو ہے میں کرپشن ختم کر دوں گا، تو آج نوید ان کی حکومت بنے آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج بھی وہ عمران خان جو کہ اپوزیشن میں اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب پہ لان تان کرتے تھے، آج بھی وہی عمران خان پرائم منسٹر بن کے بھی نواز شریف صاحب کو ابھی تک نہیں بھولے۔ میرا خیال ہے خواب میں بھی نواز شریف صاحب ڈیلی آتے ہوں گے عمران خان صاحب کے۔ اچھا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ویسے آپ جو بتا رہے ہیں کہ اب وہ جس طرح کہا کرتے تھے کہ یہ ترقیاتی کام ان کا کام نہیں ہے، پر اب تو وہ سڑکوں کے افتتاح کر رہے ہیں اور بڑا اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، نوید، حالانکہ کون وہ سی پچھلے سڑک دور میں پر شروع کر رہے ہیں؟ کون سی سڑکیں؟ پچھلی وہ جو نواز پچھلے شریف صاحب دور نے میں بنائی شروع تھی۔ میں نواز شریف صاحب نے جو بنائی ہوئی تھی وہی انہی کا افتتاح کرنا ہے، کیونکہ مکمل اس دور میں ہو رہی ہیں کہیں۔ اچھا نوید، پتہ کیا، میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا ہم اس کو سیریس نوٹ پہ لے جاتے ہیں۔ آپ کو 15 سال ہوئے ہیں، مجھے ایٹ لیسٹ 22 سال ہو گئے ہیں، خصوصاً اس فیلڈ سے، کرنٹ افیئر سے۔ آپ اور مجھ سے زیادہ عمران خان، نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی، اسلامی جماعتیں جتنی بھی ہیں، کوئی بھی جتنی بھی پاکستان کی پارٹیز ہیں، آپ اور میں ان کو اتنا کلوز جانتے ہیں جتنا کوئی عام بندہ نہیں جان سکتا، پاکستان کا بندہ۔ تو میں تو اس بات کی حلفاً گارنٹی دیتا ہوں نوید کہ مجھے امید تھی کہ یار نواز شریف یہ جب حکومت چینج ہوگی، نواز شریف صاحب کا ٹینیور ختم ہوا اور 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو میرے سمیت پوری پاکستان کو یہ امید تھی کہ جی عمران خان صاحب آئیں گے اور ڈیفینیٹلی ہمیں چینج نظر آئے گی۔ لیکن نوید، میری وہ جو مایوسی ہے وہ 2018 والی، وہ ابھی تک بالکل قائم اور بڑھتی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ جب ہم پچھلے ادوار کو دیکھتے ہیں، ہم مشرف صاحب کے دور سے لے کر پیپلز پارٹی کا دور، پھر نواز شریف صاحب کا دور، مجھے کوئی ایک ترقیاتی کام بتا دیں جو پی ٹی آئی کے کریڈٹ پہ ہو، مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں جس نے کرپشن کی ہے اور اس کا احتساب ہوا ہو، جس کا راگ جو ہے وہ عمران خان الاپتے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے وہ دعوے و وعدے جو تقریروں پہ ہم سنتے ہوتے تھے، آج بھی وہی وعدے اور دعوے قائم ہے اپنی جگہ پہ۔ سب سے زیادہ سفر نوید کون کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ سفر کرنے والی وہ عوام جو دہاڑی والے ہیں، جو مزدور ہیں،
اور پاکستان کی 70% آبادی ان لوگوں کے اوپر محیط ہے جو لوگ ڈیلی کا 1 کلو آٹا جو ہے وہ لے کے اپنے گھر جاتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، وہ پس چکے ہیں نوید۔ آپ مجھے ایک ترقیاتی پروجیکٹ بتا دیں جو عمران خان کے دور میں، کوئی بجلی کا ایک ترقیاتی پروجیکٹ بتا دیں، کوئی ڈیم بتا دیں، کوئی سڑک بتا دیں، سوائے اس کے کہ پچھلی حکومت کے بنائے ہوئے پروجیکٹس کے اوپر اپنی تختیاں لگا دینا اور سب باتوں کو چھوڑ دیں۔ میں صرف ایک بات آج آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں نوید، مجھے یاد ہے آپ بہت بڑے حامی تھے عمران خان صاحب کے، آپ اور آپ کی پوری ٹیم اور ہمارے سارے دوست، اسپیشلی بشیر لقمان صاحب بھی عمران خان صاحب کے حامی تھے۔ تو آج مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا ایک دعویٰ، کرپشن ختم کرنے والا، مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کے لیفٹ اور رائٹ میں بیٹھنے والے وہ لوگ کون ہیں؟ ان کو ساتھ بٹھا کے کرپشن کر زدہ لوگوں کو بٹھا کے، جو مشرف کے دور میں، جو زرداری صاحب کے دور میں، جو نواز شریف صاحب کے دور میں، جتنے بھی وہ اہل و عیال سمیت وہ ان کے ساتھ لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرپشن کی راگ الاپنے والے عمران خان صاحب کو کیا زلفی بخاری نظر نہیں آئے جو پاکستان سے باعزت طور پہ ایک چارٹر طیارے کے ذریعے بھاگ کے چلے گئے؟ کرپشن کا راگ الاپنے والے عمران خان صاحب کو کیا جہانگیر ترین، علیم خان اور ان کے گھر میں کرپشن زدہ ان کی بہن علیمہ خان جو اربوں روپے کی کرپشن کر کے جو کہ نیو جرسی میں اپنے فلیٹ بنا کے بیٹھی ہوں، کیا ان کو وہ نظر نہیں آئی؟ تو کون سے عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ عمران خان جو 25 سال کی محنت کی بات کرتے ہیں؟ جی نوید، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا یہاں پہ، اور بڑی اچھی آپ نے چیز بتائی کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ نظر آتے ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتے، جو لوگ ہم کو فون کر کے ترلے کیا کرتے تھے کہ یار عمران خان پارٹی کا لیڈر ہے، اس کو آپ سولو لے لیں، مہربانی آپ اس کے ساتھ دوسرا گیسٹ نہ بٹھائیں، وہ لوگ نہیں نظر آتے جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے دھکے کھائے ہیں، جو ہمارے ترلے کرتے ہوتے تھے کہ عمران خان کو کسی طرح شو میں لے لیں یار آپ اس نوید، ایشو میں۔ عمران خان کی جماعت کا کوئی ایک بندہ مجھے ذرا آپ بتا دیں کہ عمران خان کی اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے منسٹر، ان کے سینیٹرز، ان کے مشیر جو ہیں، کوئی عمران خان کی پارٹی کا بندہ مجھے بتا دیں، کوئی وہ نام لینا سارے کہ رینٹ وہ سارے رینٹڈ ہیں، اور وہ سارے وہی لوگ ہیں جو زرداری صاحب کے یا نواز شریف صاحب کے یا مشرف دور کے اندر ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور انہی کو انہوں نے عمران خان صاحب نے رینٹ لیا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح ادھار پکڑے ہیں، وہ انہوں نے کام کرنا اور اس کے بعد اگلی دفعہ وہ کسی اور پارٹی میں ہوں گے اور پھر حکومت میں ہوں گے۔ وہ آپ دیکھ لیں فواد چودھری صاحب کی زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی آج کل، وہ پکڑ لی جا رہے ہیں، نوید، اور آپ وہ شروع سے ایسے۔ یہ حالیہ واقعہ دیکھیں جو ٹرین والا ہوا ہے، تو آپ جی صرف اس کے بیانات دیکھ لیں، کن لوگوں کے؟ 3 لوگوں کے۔ پہلا بیان آپ ہماری بہت ہی پیاری آپا جو ہے فردوس عاشقوان صاحبہ، آپ ایسے آپا نے کہا کہ جی الحمدللہ یہ اس سال کا جو ہے پہلا ٹرین واقعہ تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا۔ اس کے بعد آپ فواد چودھری صاحب بڑے منجے ہوئے، جو کہ مشرف صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھیوں اور ان کے مشرف صاحب کے الائز میں تھے۔ وہ فواد چودھری صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑے ہی احسن طریقے سے پیپلز آرمی میں پینیٹریٹ کر گئے۔ وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے اور وہ اب بھی ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے کیا کہا کہ جی وہ سعد رفیق صاحب کی کارستانیاں تھیں جو کہ نظر آ رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کو قائد اعظم کو بلیم کرنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنا دیا، یا اس سے پہلے بھی انگریزوں کو بلیم کرنا چاہیے جنہوں نے یہ ریلوے کا سسٹم جو ہے بنا دیا تھا۔ تو آپ ان کی نااہلی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اعظم خان سواتی صاحب جو کہ کرپشن زدہ ہیں، جو کہ کرپشن کر کے جنہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ کے پچھلی وزارت میں بھی جی ان کو کرپشن کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ہٹایا تھا، اور اب وہ دوبارہ سر، وزارت۔ جی امریکہ سے جب وہ بھاگے اربوں روپے کی کرپشن کر کے، تو کرپشن زدہ ہر ایک بندہ جو ہے ایکسپوز ہو رہا ہے۔ وہ بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ عمران خان کی ہی گورنمنٹ میں ایکسپوز ہو رہا ہے۔ سو ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی لیڈر جو ہے وہ نازل فرمائے، جو کہ یہ سارے لیڈر، جو ساری پارٹیاں ہیں انکلوڈنگ مشرف صاحب کے جی ایچ کیو کی پارٹیز، اچھا پھر نواز شریف صاحب کی پارٹی، پھر پیپلز پارٹی، ان ساروں سے اللہ پاک جو ہے اس عوام کو کسی طریقے سے جان چھڑا دے عوام کو، کیونکہ جب تک یہ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ، مجھے اور وہ لوگ جو کہ سارا دن اس گرمی میں، پاکستان کی اس گرمی میں مزدوری کرتے ہیں، دہاڑی دار ہیں،
جن کو روزی روٹی میسر نہیں ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بہت لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، یہ اور ان کے منسٹر. تو نوید، مجھے خصوصاً میں پاکستان میں اور اسپیشلی میڈیا میں 21 سال میں نے میڈیا میں گزارے، ان 21 سال گزارنے کے بعد، ان لوگوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، یقین کرو مجھے کوئی امید نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آتا فیوچر میں کہ جس سے یہ امید لگائی جا سکے کہ وہ پاکستان کا حامی ہوگا، پاکستان کے فیور میں ہوگا، یا وہ ایماندار ہوگا. مجھے کوئی امید نہیں ہے. اچھا مجھے ایمان صاحب آپ سچی بات بتائیں، مجھے تو بعض دفعہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ شاید وہ والے عمران خان نہیں ہے، یہ کوئی ڈمی عمران خان بٹھا دیے ہیں، یا ان کا کوئی ہم شکل آ گیا، کیونکہ جو باتیں ہمیں وہ بتایا کرتے تھے یہ بالکل وہ محسوس ہی نہیں ہوتا. اور جس طرح یہ میڈیا کے جتنے وہ حامی تھے اور جس طرح میڈیا نے ان کو پروموٹ کیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جتنے اب وہ دشمن میڈیا کے بنے ہوئے ہیں یا صحافیوں کے بنے ہوئے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی اور بندہ ہے، کوئی موکل وکل کا چکر ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سر، میرا خیال ہے کہ آپ کی بات کو بالکل میں سیکنڈ کرتا ہوں. وہ والے عمران خان صاحب ہے نہیں، جن عمران خان صاحب کو ہم جب کوئی ہمیں گیسٹ نہیں ملتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ خان صاحب آ جائیں، ون آن ون کر لینا آپ کے ساتھ. اور وہ جو میڈیا کی آزادی کی باتیں یہاں نہیں، میڈیا کی آزادی کی باتیں وہ یونائٹڈ کنگڈم کے ایوانوں میں بھی کرتے تھے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے، پاکستان کے میڈیا پہ ہمیشہ قدغن لگا رہتا ہے. تو نوید، مجھے کوئی خان صاحب سے پوچھ کے بتایا کہ یہ قدغن لگانے والے کون ہیں. ابھی اگر آپ چھوٹے سے واقعے کو لے لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا حامد میر صاحب کا جو تردیدی بیان آیا ہے، جس کو ہم معافی ہاں جی، بول سکتے ہیں. تو کل مجھے سے یہ جو چل بتائیں، رہا ہے بہت ہاں، زیادہ. مجھے نوید یہ بتائیں کہ ایک طبقہ تو پاکستان میں وہ بھی ہے یار، جن کا آپ اور میں اس میڈیا کے اوپر بیٹھ کے نام بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم اگر نام لیں گے تو پتہ چلے گا جی ڈیفیمیشن نوٹس آیا ہوا ہے، آپ کو ایف آئی اے نے بلایا ہوا ہے. تو اصل حکمران جو پاکستان کے ہیں، خیر مجھے تو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کا آئینی اور قانونی جو ان کی ذمہ داری تھی، وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری نبھانے کی بجائے وہ جب اپنے ملک کے آئین کو توڑیں گے، وہ میرے خیال میں ہم جو ہیں بددیانت ہیں، ہم بے ایمان لوگ ہیں. ہم ٹیلی ویژن پہ آنے والے، میں ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے دوست صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے صحافت کے بڑے بڑے ستون جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مجھے کوئی ایک بندہ ایک بات یہ بتا سکتا ہے کہ 4 دفعہ ملک کے آئین کو توڑنے والے، ملک کی ایسٹس پہ قبضہ کرنے والے، ملک کی سیاست کے منور کرنے والے، ملک کی عدلیہ کو دھمکانے والے لوگوں کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ میرا خیال نہیں کر سکتا. ہم اس بات کو سائڈ پہ رکھ کے ہم اپنی پولیٹیکل ہرار کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کیا بویا اور ہم نے کیا کاٹا. تو ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے اب تک ہمیں پاکستان کی سیاست کو کوئی ایسا سیاست دان نہیں ملا جو پوری ایمانداری سے اپنی کی ہوئی باتوں پہ بھی عمل کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا پر کم از کم میری تو خواہش یہ ہے عمران خان صاحب محمد خان جنیجو جتنا ہی تھوڑا سا وہ کریکٹر دکھا دیتے یا تھوڑا سی اکڑ ہی دکھا دیتے کم از کم. وہ تو یہ تو پھر بھی الیکٹڈ وزیر اعظم ہے. آپ اس کو الیکٹڈ کہہ سکتے اچھا ہیں خاصے نوید، ووٹ کیونکہ لے آپ کر کی آئے ہیں. نہیں ان کی آپ کی پھر بھی ہمدردی فین فالوئنگ تو ہے نا، کم از کم فین فالوئنگ تو ہے، کچھ تو سٹینڈ لے لیتے ہیں عمران خان صاحب پوری دنیا میں فین کسی چیز فالوئنگ پہ. ہے. وہ بھی نوید، ہاں آپ بھی عمران خان، آپ بھی بڑے فین تھے عمران خان صاحب کے، آپ کو پتا ہے نا. تو آپ ایسے ہی. ان کو الیکٹڈ سلیکٹڈ، آپ الیکٹڈ کہہ رہے ہیں، میں تو ان کو سلیکٹڈ کہوں گا. وہ سلیکٹڈ اس وجہ سے کہ وہ بندہ جو پوری دنیا کے فورمز پہ بیٹھ کے جب آپ کی حمایت کی بات کرتے تھے، لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے تھے، آئین و قانون کی بات کرتا تھا عمران خان. تو اب عمران خان کی لیگیسی کیا ہے نوید؟ آپ صرف اور صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم اس ٹینیور کی بات نہیں کر رہے. آپ پچھلے 5 سال کی کارکردگی ان کی کے پی کے میں دیکھ لیں. میں آپ کو ایک ایک بندے کا نام بتا سکتا ہوں جو کرپشن زدہ ہیں، جن کے پاس ایک یامہا موٹر سائیکل نہیں تھا جب وہ سیاست میں آئے تھے، تو اب وہ ارب پتی کیسے بن کے بیٹھے ہوئے. آپ صرف اور صرف وہ جو لوگ جو جنگلہ بس لاہور والی میٹرو کو کہتے تھے کہ آپ وہ جنگلہ بس کی کرپشن ان کو نظر نہیں آئی؟ کیا ان کو وہ تو بلین ٹری چل بھی نظر نہیں رہی نہیں؟ ہے پشاور بی آر ٹی تو چل بھی نہیں رہی ہے صحیح سر طرح، تو یا تو پھر بھی جنگلہ بس چل رہی ہے ان کے جانے کے بعد بھی چل رہی ہے. نوید، تو اس کی کرپشن پہ کون بات کرے گا؟ آپ اسد کیسر صاحب کی اس کرپشن پہ کی بات کرپشن کریں. پہ نہیں اس کی کرپشن میں بات کریں گے تو ہماری حب الوطنی کے اوپر شک کیا جائے گا، وہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. سر حب الوطنی والا تو دوسرا گروپ ہے نا، وہ تو نہیں نہیں، یہ والا بھی ہے گروپ، آپ اچھا. ابھی جا کر دیکھیں تو یہ اصل میں تو گروپ یہ ہے.
अच्छा, क्योंकि नवीद मुझे ये सिलसिला छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, तो मैं समझ रहा था कि सिर्फ एक ही ग्रुप है जो हुब्बुल वतनी के आपको नहीं, सर्टिफिकेट देते थे। अब ये भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं सारे, अब अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। जो है ना, वो कहने मतलब, और बड़ा इनका तो आपको सोशल मीडिया आपको पता है, बड़ा वो आगे का लेवल कुछ हो रहा है, गालम गलोच, और वो तो कुछ और चीज है। सर तो अलमिया तो नबीद फिर वही आ जाता है ना, अलमिया इस बात का है कि आप सिर्फ और सिर्फ जब इजलास होता है कैबिनेट का, आप कैबिनेट के इजलास के ऊपर नजर दौड़ाएं, उसमें प्राइम मिनिस्टर आपको वो कहीं 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर नजर आएगा, और वही प्राइम मिनिस्टर है जो कि इमरान खान और जरदारी की कैबिनेट के ऊपर बातें किया करते होते थे। अच्छा ठीक है ना? अमान साहब, ये आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर एक चीज मुझे बताएं कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता 3 सालों से बताई जा रहे हैं कि हम सेम पेज पे हैं, सेम पेज पे हैं। अब जब शहबाज शरीफ बाहर निकले हैं और वो भी अब सेम पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ आ रहे हैं तो उनको क्या तकलीफ है इमरान खान साहब को? वो क्यों अब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो जमहूरी पार्टी है वो कह रही है हुकूमत गिरा दो? इमरान खान साहब भी यही कहा करते थे, इमरान खान साहब नहीं कहते थे हम पैर उंगली उठा दें? तो ये नवीद, ये मेरा सवाल है, ये पेज कौन सा है जिसके ऊपर सारे ही सेम है? ये पेज कहीं पिंडी वाला पेज है जिसका शेख रशीद साहब नाम लिया करते थे अक्सर, वो जो है शेख वो साहब तो शेख साहब खुद उस पेज का हिस्सा तो है, आप बेहतर पेज जानते हैं। नवीद, वो पूरी किताब और उसके जो पेजेस हैं बनाने वाले भी तो वही है ना। पाकिस्तान के असल हुक्मरान आज से नहीं, ये पिछले 70 साल से असल हुक्मरान पाकिस्तान के वही हैं जिस पेज की हम बात कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब भी उसी पेज का हिस्सा हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी करप्शन करने के बाद शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, जब अरबों खरबों रुपए की करप्शन करके रातों रात उनकी बेल जब हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट से, और वो पेज तो वो बताएंगे ना कि कौन सा पेज है वो, जो उनकी बेल देने वाले और बेल करवाने वाले वो लोग कौन है, उनको उनको जेल में डालने वाले कौन है? वही लोग जिन्होंने उनको जेल में डलवाया, और वही लोग उनको जब जेल से वापस लेके आए, तो वो पेज सेम की तो बात करेंगे। अब इमरान खान साहब की मजबूरी ये है कि इमरान साहब को पता है कि जहांगीर तरीन साहब की सूरत में जो एक प्रेशर ग्रुप बनवाया गया, तो वो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो वही वाला पेज है जिसकी अब हम बात कर रहे हैं। तो खान साहब की कुछ की जो डोरें चलाने वाले जो लोग हैं, तो वो वही हैं जो कि इस पाकिस्तान के पूरे पेज को एक ही पेज बनाया हुआ है, जिन्होंने ना तो कोई मीडिया को छोड़ा है, ना तो कोई पॉलिटिशियन, सब कोई गंदा करके रख दिया ना। और उनकी गंदगी के ऊपर नवीद बात कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं कि पापा जॉन्स के ऊपर जब ये स्कैंडल खुला और वो लोगों ने बात करना शुरू की, तो आपको इस बात का बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चैनल ऑफ एयर कर दिए गए, सहाफियों को फोन कॉलें कर कर करके बताया गया। जब एक तबका जिसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं कर सकता, कोई बात करेगा भी तो उसकी जो रद्द-ए-अमल हो वो कैसा आएगा, ये आपको बेहतर पता है। पर इसके अंदर ये जो पापा जॉन्स वाला मामला है, मान साहब, मैं आपको थोड़ा सा वो इंटरप्ट कर रहा हूं। इस मामले के अंदर आप देखें, जिन अपोजिशन पार्टियों के पीछे अवाम लगती है और वो बातचीत कर रही थी, या जो सहाफी बात कर रहे थे, आप देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सेनेट में इसका बिल किस तरीके से पास करवाया, किस भोंडे तरीके से पास करवाया कि वो वहां से वॉकआउट कर गए, पीछे से बिल पास हो जाए। तो वो तो पहले तो शोर मचाते रहे सारा कुछ। ये बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जब तक कॉम्प्रोमाइज होती रहेंगी तो हम जितना मर्जी शोर डाल लें, जो मर्जी कर लें, कोई चीज नहीं सही चलनी। सर जी, आप इससे पहले थोड़ा चला जाए ना, चेयरमैन सेनेट को किसने बनवाया? किस पार्टीज की जो है वो अक्सरियत है सेनेट में? किस पार्टी की अपोजिशन अक्सरियत है? पार्टियों की है। अपोजिशन पार्टियों की अक्सरियत है, तो उनको चेयरमैन सेनेट वाले संजरानी साहब को बनाने वाले कौन थे? वो बजिंजो साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब का, उन्होंने क्या कहा था? ठीक है ना? आप आप अगर हर चीज का एक तजिया करने पे लग जाएं और उसके पूरे बैकग्राउंड पे जाए ना, तो आपको बैकग्राउंड में एक ही इदारा नजर आएगा जी। ठीक है ना? वो बड़ा ही बाबरकत और रहमत वाला इदारा है, उसका उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। चले ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। आप मुझे ये बताएं, अगले 2 सालों में इमरान खान साहब से कोई उम्मीद हो आपको? जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि अगले 2 सालों में इंशाअल्लाह, ये आपको कुछ दिनों बाद जब बजट पेश होगा, इसमें एक तो उम्मीद हमें नज़र आएगी कि पिछले 2.5 साल में जो है वो 1 रुपया किसी सरकारी मुलाजिम का नहीं बढ़ा, किसी की पेंशन नहीं बढ़ी, मिनिमम वेजेस को जो है इजाफा नहीं किया गया। गरीब से गरीब बदतर सूरत हाल में है।
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गायब हो चुका है, बिजली आपके पास नहीं है, आपके पास मुल्क की रिजर्व की आप बात करते हैं तो आपने जितना लोन पिछली हुकूमत ने, 2 हुकूमतों ने लिया, वो जरदारी साहब ने लिया और फिर नवाज शरीफ साहब ने लिया, उन्होंने उससे डबल जो है वो कर्जे लिए। इनके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो किसी गरीब बंदे को रिलीफ दे सकें, किसी सरकारी मुलाजिम का 1 रुपया भी इजाफा कर। तो मुझे उम्मीद 2 सालों में यही है कि वो जो गरीब है वो गुर्बत की सतह से जितना नीचे अब है वो 2 सालों में और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। 100% और गरीब लोग आ जाएँगे, आपको मज़दूरी नहीं मिलेगी, कहीं पे कारोबार नहीं होगा, कारोबार ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। तो इमरान खान की हुकूमत से तो हम यही तवक्को रख सकते हैं कि वो किसी तरीके ये 2 साल पूरे करके अपनी जो बैसाखियों के सारे पूरा कर जाएँ और इस कौम को माफ़ी दे दें। आपके अल्लाह पाक इस कौम की जान छुड़ाए इन लीडरों से जो कि करप्शन से पाक थे। कहते हैं बड़ा ईमानदार लीडर है भाई, ऐसा ईमानदार लीडर नहीं चाहिए भाई। अब लोगों को रोटी चाहिए नवीद, रोटी नहीं है, ठीक है ना? लोग दिन दिन को सारा दिन मजदूरी के लिए तरसते तड़पते रहते हैं। आप जरा किसी मजदूर को हायर करने तो जाएं, आपकी गाड़ी के ऊपर 1000 बंदा टपक पड़ेगा मजदूरी लेने के लिए। वो लोग जो दावे करते थे कि बाहर से लोग आए नौकरियां लेने के लिए आएंगे, अब वो दावे तो खान साहब के अपने मेरे ख्याल है घर में भी कोई नहीं नौकरियां लेने तो मेरे ख्याल से वजारतें लेने आ रहे हैं। वो इमरान खान साहब सही कह रहे थे, वो बाहर से जितने आ रहे हैं वो सारे वजीर लग रहे हैं, कोई मशीर लग रहा है, तो वो सब कुछ लग वजीर रहा है मशीर इनके लग साथ। के सर चले भी गए, आपको पता है अरबों रुपए लूट के तो वो वजीर मशीर लग के चले भी गए वो हैं। अब नए नए आ रहे हैं ना, और नए आ रहे हैं, कुछ रह गए थे, कुछ इमरान खान साहब के दोस्त रह गए थे जिनको कॉम्पिटेट करना था, वो नहीं हुए। जी जी वो भी आ जाएंगे, 2 साल है ना, 2 साल में इंशाल्लाह उनको भी बना देंगे, मशीर तो मशीर बना देंगे। ईमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और बड़ी बिजी लाइफ है आपकी, मुझे पता है। एक दफा मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े अरसे बाद आपसे बात भी हुई, आपको देखा भी, बड़ी थैंक खुशी यू सो महसूस मच, हुई। बड़ी इंशाल्लाह मेहरबानी आगे भी नवीद। आपको तकलीफ देते रहेंगे इस आप सिलसिले में। बहुत जबरदस्त कर रहे हैं यार, जो आपका चैनल है बहुत अच्छा कर रहा है, और मेरी तरफ से राव अवैस साहब को भी और बशीर लुकमान साहब को भी सलाम कहिएगा। बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।